اور یہ بات سمجھنی سمجھانی تبلیغ میں کہ بھائی تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، تمہارے گھر کا ماحول خوبصورت ہو گیا، تمہارے کاروبار، تمہاری فیکٹریاں اور تمہارے کارخانے، وہاں کا ماحول خوبصورت ہوگا، تمہاری برادری، تمہارے رشتہ دار، ماحول خوبصورت ہوگا۔ اس چیز سے اخلاق اچھے بناؤ۔ کیا کرو؟ بولو بھائی، اخلاق اچھے بناؤ۔ آپ کے گھر میں محبتیں ہوں گی، چھوٹا گھر ہو یا بڑا گھر ہو، ذاتی ہو کرائے کا ہو، جھوپڑا ہو محل ہو، آپ کا گھر آباد ہوگا۔ کس سے؟ حسن اخلاق سے۔ گھر آباد ہوگا کس سے بھائی؟ مال سے نہیں، ٹائی پتھر سے نہیں، قیمتی قالین بچھانے سے نہیں، فانوس لٹکانے سے نہیں۔ آپ کا گھر آباد ہوگا۔ اخلاق اچھے بناؤ، اخلاق اچھے بناؤ۔ اور اخلاق کی بنیادی بات بتائی آپ نے، فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں، جس آدمی میں کیا نہیں؟ نرمی نہیں، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں۔ جس آدمی میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ نرمی پیدا کرو۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست، رشتہ دار، محلہ، خاندان، تبلیغ میں، جماعتوں میں اور دکان دفتر کاروبار میں ساتھیوں کے ساتھ نرمی نرمی نرمی۔ فرمایا جو نرمی سے محروم ہے ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ اللہ نرم، ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ اللہ نرم ہے، اللہ نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی نرم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے نا، تم کو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو پتہ ہے یہ صحابہ بھی آپ کو چھوڑ جاتے۔ ہاں، یہ سختی ایسی چیز ہے جس میں سختی ہوگی نا لوگ اس سے بھاگیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ جس آدمی میں جو آدمی لوگوں سے مانوس نہیں ہے، لوگ اس سے مانوس نہیں ہیں، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، وہ لوگوں سے محبت نہیں کرتا، لوگ اس سے بیزار ہیں، وہ لوگوں سے بیزار ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، وہ لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، لوگ اسے دیکھ کے راستہ بدلتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھ کے راستہ بدلتا ہے۔ فرمایا ایسے آدمی میں کوئی خیر نہیں۔ مومن کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ لین، ہین، قریب، سہل۔ انہیں کیا ہوتا ہے؟ نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے بہت قریب، جس سے ملنا بہت آسان۔ یہ ہے مومن۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور ہمارے یہاں ایک عورت ہے، وہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے اور بڑے روزے رکھتی ہے اور بڑے صدقے کرتی ہے، بڑے بڑے عمل کرتی ہے، لیکن زبان کی بڑی سخت ہے۔ ایسی سخت بات کرتی ہے کہ دوسرے کا دل ہی زخمی ہو جائے۔ باقی اعمال بڑے کرتی ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، بڑے نوافل ہے، بڑا ذکر ہے، بڑی عبادت کرتی ہے، لیکن زبان کی کڑوی ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنمی عورت ہے، یہ جہنمی عورت ہے۔ یا اللہ، نماز، روزہ، اشراق، چاشت، ساری چیز نہیں، یہ سختی، یہ زبان کی تیزی، یہ زبان کی کڑواہٹ اسے جہنم میں لگے۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضور ہمارے یہاں ایک عورت ہے، فرض نماز پڑھتی ہے، نفل نماز کوئی نہیں پڑھتی، فرض روزہ رکھتی ہے، نفل روزے کوئی نہیں رکھتی، لیکن زبان کی بڑی میٹھی۔ فرمایا یہ جنتی عورت، یہ جنتی عورت، اپنے بول میٹھے بنائیں۔ یہ ہے تبلیغ میں محنت۔ اخلاق اچھے بناؤ، بول میٹھے بناؤ۔ ایک آدمی کہنے لگا یہ تبلیغ والے جو نا باتیں بناتے رہتے ہیں، باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے اسے گالی دی، ایک دم اس کو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا تم تو باتیں کرنے سے ہوتا ہے، مجھے میں نے ایک بات ہی کی، چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ میں نے کوئی ڈنڈا مارا؟ تو باتوں سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ ایک بول ہے، اور طلاق کیا ہے؟ ایک بول ہے۔ ایک بول اپنے کو غیر بنا دے، ایک بول غیر کو اپنا بنا دے۔ ایک بول محبتیں پیدا کرتا ہے اور ایک بول نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں
ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے، ساس اور بہو کا جوڑ عام طور پہ جو بھائی تب تو نہیں کہ بھائی ماں بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے عام طور پہ، ساس بہو کا جوڑ عام طور پہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک بول کا فرق ہوتا ہے۔ بیٹی گھر میں کام نہیں کر رہی، سارا دن سوتی رہی، وہ کھانا نہیں بنایا، کوئی بچوں کی دیکھ بھال نہیں کی، کوئی گھر کی صفائی ستھرائی نہیں کی، تو ماں کہتی ہے اس کی طبیعت خراب ہے۔ ماں کیا کہتی ہے؟ اس کی کیا طبیعت خراب ہے۔ اور بہو کام نہ کر رہی ہو تو کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہے۔ ایک بول کا فرق ہے، ایک بول کا فرق ہے۔ بول میٹھے بناؤ، یہ شریعت کا مزاج ہے، اس سے محبتیں آئیں گی۔ محبتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ زیور سے، فرنیچر سے، ٹائل سے، رنگ روغن سے نہیں، محبتیں پیدا ہوتی ہیں اخلاق سے۔ اور اخلاق کیا ہے؟ نرمی، معاف کرنا، دوسروں کی اچھائیاں دیکھو۔ دیکھو کیسا خوبصورت اصول ہے، گاڑی چلانے کے اصول ہوتے ہیں نا، جہاز چلانے کے اصول ہوتے ہیں نا، زندگی گزارنے کے اصول جس سے محبتیں پیدا ہو کیا ہیں؟ دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو، دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور شیطانی مزاج، شیطانی اصول، شریعت کا مزاج دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو، شیطانی مزاج دوسروں کی خامیاں دیکھو، اپنی خوبیاں دیکھو۔ ہر آدمی میں، ہم جتنے بیٹھے ہوئے، کوئی نیا سے نیا، کوئی پرانے سے پرانا، جو پہلی دفعہ آیا، جو 50 دفعہ آیا تبلیغ میں، ہم سب میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اس سے محبتیں ہوں گی، دوسروں کی خامیاں دیکھو، اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی۔ خاندان جڑیں گے، جماعتوں میں جوڑ ہوگا، مراکز میں جوڑ ہوگا، کب؟ جب دوسروں کی خوبیوں پر نظر جائے۔ اور خاندان ٹوٹ جائیں گے، گھر ٹوٹ جائیں گے، مراکز ٹوٹ جائیں گے، جب دوسروں کی خامیوں پر نظر آئے۔ خامیاں ختم نہیں ہو سکتی، رہنی ہے۔ میں ایک جگہ گیا تو یہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو سوال کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ میرا سوال ہے تو ایک آدمی کھڑا ہوگا، میرا ایک سوال ہے، کیا ہے جی؟ کہ فلاں تبلیغ والے نے یوں کر دی، فلاں تبلیغ والے نے یوں کیا۔ اس نے کوئی تبلیغ والوں کی خامیاں اکٹھی کی ہوئی تھی اور اس کو شروع کیا، فلاں تبلیغ والے نے یہ کیا، فلاں تبلیغ والے نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ تو وہ خاموش ہوا۔ میں نے کہا دیکھو بھائی آپ نے صحیح بات نہیں کی۔ کہتا نہیں میں نے صحیح کی ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے جتنی خامیاں بیان کی ہیں نا تبلیغ والوں کی، یہ تو اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ آپ نے صحیح بات سنی؟ میں نے کہا دیکھو یہ انسان ہے، یہ خامیاں ہیں اور رہنی ہیں، کس میں نہیں ہے؟ آپ کی بیوی اس میں کوئی خامی ہے، آپ کے بیٹے میں کوئی نہ کوئی خامی ہے، آپ کے بھائی میں کوئی نہ کوئی خامی ہے، تو چھوڑ دو سب کو۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے تبلیغ کا کام، ایک ہے تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ۔ خامیاں کس میں ہیں؟ بولو خامیاں کس میں؟ تبلیغ کا کام کرنے والوں میں، تبلیغ کے کام میں خامی۔ دیکھو ایک ہے مسلمان، ایک ہے اسلام، خامیاں کس میں ہیں؟ مسلمانوں میں، اسلام میں خامی۔ اب کوئی آدمی اسلام کو چھوڑتا ہے مسلمانوں کی خامیوں کی وجہ سے، اب تبلیغ کو چھوڑ دیا تو مسلمانوں تبلیغ والوں کی خامیوں کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں بات سمجھ میں تو شریعت کے مزاج دوسروں کی خوبیاں دیکھو بھائی، اس سے جوڑ پیدا ہوگا۔ یہ ساس اور بہو کا جوڑ جو نہیں پیدا ہوتا نا، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، ماں بیٹی کی اچھائیاں دیکھتی ہے، بیٹی ماں کی اچھائیاں دیکھتی ہے، جوڑ بیٹھا رہتا ہے۔ ساس بہو کی خامیاں دیکھتی ہے اور بہو ساس کی خامیاں دیکھتی ہے، جوڑ نہیں بیٹھتا۔ اور جو دوسروں کی خامیاں دیکھے اس کا کسی سے جوڑ نہیں بیٹھے گا۔ ایک عورت کہنے لگی عجیب بات یہ ہوئی کہ جب میں بہو بنی نا مجھے ساس اچھی نہ ملی، اور جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ اصل بات ہے خامیاں دیکھتی ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، اخلاق اچھے بناؤ۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سلمن قطعت، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو۔ اعطی من حرمک، جو تمہیں نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو تمہیں نہیں پوچھتا اسے پوچھو، جو تمہارے ہاں نہیں آتا اس کے پاس جاؤ، جو تمہیں نہیں سلام کرتا اسے سلام کرو۔ یہ ہے اخلاق۔
اس سے محبت ہے, اس سے محبت. یہ بھائی دیکھو اچھی بات, اور لڑائی کسی دشمن سے ہو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا. گھر میں لڑائی, بھائی سے لڑائی, بیوی سے لڑائی, یہ کیا بات بیوی سے لڑائی. مجھے ایک آدمی ملا ایک دن صبح کا وقت تھا, ایسا نا بڑا منہ سے لٹکا کے بیٹھا ہو, بڑا غصے میں, بڑا سنجیدہ, بڑا سیریس ہو کے بیٹھا ہو. تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا اسے, میرے کیا بات ہے بھائی, تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ مجھے نہیں پتا تھا, میں نے تو ویسے ہی کہا تھا اسے, میں کیا بات ہے بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ تو بڑا حیران ہو گیا, بڑا آنکھیں کھول کھول کے میری طرف دیکھنے لگا. کہتا انہیں تو فون دینے کی طرح وہ واقعی لڑ کے آیا ہو. بھائی نرمی سیکھو بھائی, معاف کرنا. حدیث میں آتا ہے تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے. تم لوگوں سے نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا, نرمی کرے گا. یہ اخلاق ہے. خوبصورت فضا بنے گی گھروں کی, دفتروں کی, محکموں کی, اداروں کی, مسجدوں کی, مراکز کی. کیا کرو, نرمی, معاف کرنا. خوب یہ دیکھو